بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہلا وہ نمازی جس کے اللہ تعالیٰ بالکل نماز قبول نہیں کرتا، وہ نمازی ہے جو جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ بات آپ یاد رکھنا کہ جو نماز ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہی ہے، نماز کا تعلق جماعت ہی سے ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو۔ رسول اللہ صحابہ کو لے کر جنگ پر جاتے ہیں۔ حالت جنگ کیسی ہوتی ہے؟ جنگ کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کسی اور جگہ دیکھنے لگ جائے، تیر لگ جاتا ہے، تلوار سے کٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر نماز پڑھنی ہو تو رب العالمین نے رسول اللہ سے کہا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھو۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا صلاۃ الخوف، کہ خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، دشمن کے سامنے اس کی تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے، جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ جماعت کے بغیر نماز کب ہے؟ وہ مجبوریاں الگ ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ نماز اگر ہے تو صرف جماعت کے ساتھ ہے۔ اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے، اس بات کو ہمیں اپنے دل میں اتار لینا چاہیے کہ جو بھی نماز مجھے پڑھنی ہے وہ صرف اور صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر میری جماعت میرے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، میرے دوستوں کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، ہاں میں نے عصر کی نماز پڑھی، 3 بجے میں نے عصر کی نماز پڑھی، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، 3 بجے میں نے ظہر کی نماز پڑھی، 5 بجے میں نے عصر کی نماز پڑھی، میں جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دوست کے ساتھ تھا، میں کھانے گیا ہوا تھا، میں کاروبار میں تھا۔ آپ کا کوئی بھی بہانہ ہو، کوئی بھی بہانہ ہو، یہ تمام بہانے نماز چھوڑنے کے لیے قابل عذر نہیں ہیں۔ آپ ان کو بہانہ بنا کر اپنے گھر میں، اپنے دکان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 650 پر 2، سارے تمام احادیث صحیح احادیث ہیں۔ من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی انسان مسجد سے اذان کی آواز کو آتا ہوا سن لے اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے، ایسا انسان کہیں بھی نماز پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ کے کانوں میں مسجد کی آواز آ گئی، اب وہ نماز مسجد ہی میں ہوگی۔ آپ کے کانوں تک حی علی الصلاۃ پہنچ گیا، وہ نماز مسجد ہی میں ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا آواز سننے کے باوجود گھر پر نماز پڑھتا ہے، اپنی دکان پر نماز پڑھتا ہے، اپنے کاروبار کی جگہ میں نماز پڑھتا ہے، چاہے کتنا مشغول ہو، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کیا کرتا الا من عذر، اللہ یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، اتنا بیمار ہو کہ مسجد نہیں آ سکتا، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ مسجد جانا مشکل ہو گیا ہے، ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب اسے چاہیے کہ باہر بیماری پھیل گئی ہے، باہر بارش بہت زور سے برس رہا ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، اتنی سخت دھوپ ہے کہ نکل جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ کب اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو؟ اس کے علاوہ کہاں دلیل ملتی ہے دکان میں نماز پڑھنے کی؟ اس کے علاوہ کہاں ثبوت ملتا ہے مسجد سے دور رہنے کا؟ نہیں ملا کرتا ثبوت۔ رسول اللہ نے ایسے وقت میں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہے، بستر میں پڑھ لیا کرو۔ گھر سے نکلنا مشکل ہے، باہر بیماری ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ دکان سے نکلنا مشکل ہے، باہر کرفیو لگ گیا ہے، دکان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر نماز اپنے دکان میں یا گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھتے ہو تو نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اتنا سننے کے باوجود بھی یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہلکا لگتا ہے، معمولی عمل لگتا ہے، یا آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہو، یا آپ اپنے گھر میں رہ کر بغیر کسی عذر کے بس مسجد جانے سے بیزارگی محسوس ہو رہی ہے، مسجد جانے سے ان کے اندر کسی قسم کی کراہت آ گئی ہے، اس وجہ سے مسجد نہیں جاتے ہو، تو یہ حدیث سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 850۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع، کہتے ہیں
اللہ کے رسول میں مسجد آنے اور میرے گھر کے درمیان چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرا مسجد آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وجوہات ہیں بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا اللہ کے رسول ایک نہیں دو نہیں 5 بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مسجد نہیں آ سکتا۔ کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میرے لیے مسجد آنا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے لیے چلنا بھی مشکل ہے۔ ایک تو میں اندھا ہوں، ہائے ہائے بڑی سخت وجہ ہے، بڑی زبردست وجہ ہے ان کے پاس کہ وہ اندھے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ان کے گھٹنوں میں طاقت بھی نہیں ہے، ان کے گھٹنوں میں طاقت بھی نہیں ہے چلنے کے لیے۔ تیسری وجہ یہ رسول اللہ میرے اور مسجد کے درمیان جو راستہ ہے صاف نہیں ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے، ہمیشہ کانٹے بچھے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ جنگلی جانور گھومتے ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول کہ میرے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے جو مجھے لے کر یہاں تک آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری وجوہات کو سنا اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول 5ویں وجہ یہ ہے کہ میرا گھر بہت دور بھی ہے مسجد سے۔ کتنی وجوہات ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد آنے میں، ٹھیک ہے ایک کام کرو گھر میں نماز پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے، بوڑھے ہو، کمزور ہو، نابینا ہو، مسجد سے آنے کے لیے راستے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، جنگلی جانور گھومتے ہیں، تمہارا چلنا مشکل ہے، ٹھیک ہے گھر پر نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پلٹ کر جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یا عبداللہ هل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوچھا اے عبداللہ کیا تمہارے گھر کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ جاتی ہے؟ ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی صداقت پر قربان جائیے۔ ہم ہوتے تو کہتے رسول اللہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، یا ہم کہتے بہت ہلکی سی آتی ہے اللہ کے رسول۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کہا ہاں رسول اللہ آتی ہے، حالانکہ گھر دور ہے، بول سکتے تھے کہ بہت ہلکی آواز آتی ہے، بہت کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی آواز، ظاہر سی بات ہے کبھی آتی ہوگی کبھی نہیں آتی ہوگی آواز، ظاہر سی بات ہے اگر آتی بھی ہے تو بہت ہلکی آواز آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی صداقت نے کہا کہ اللہ کے رسول نعم، ہاں اللہ کے رسول آواز تو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا فحی حلا ولم یرقص له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو تمہیں ضرور آنا چاہیے، چاہے تمہارا بہانہ کچھ بھی ہو، تمہارے لیے رخصت نہیں ہے۔ تم بوڑھے ہو پھر بھی آؤ، تم اندھے ہو پھر بھی آؤ، تمہارے گھر کا راستہ خطرناک ہے پھر بھی آؤ، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی آؤ، ساتھ بلا کر لانے والا کوئی نہیں ہے پھر بھی آؤ، کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا حق صرف مسجد میں آ کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے مسجد آ کر پڑھو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو عذر ہیں اس سے 1000 درجے بڑے عذر تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس، اور بولنے والا کائنات کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا انسان، اس انسان کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں رحم نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے میں ڈھیل نہیں دی جا سکتی، اس معاملے میں نرمی اختیار نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ کہ اللہ اس معاملے کو لے کر بڑا سیریس ہے۔